آج ہم بات کرتے ہیں احسان کرنے کی کہ احسان کرنا عبادت کب ہے۔ بہرحال یہ احسان کرنا بہت بڑی عبادت بھی ہے، لیکن یہ عبادت اس وقت ہے جب صرف اللہ کے واسطے ہو اور اس کے کرنے کے بعد آدمی ہمیشہ کے لیے بھول جائے، چاہے وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے اور ہمارے احسان کا کوئی بدلہ نہ دے، تب بھی ہم بھول کر بھی اپنی زبان پر وہ احسان نہ لائیں اور احسان نہ جتلائیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ تو احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، دوسری طرف ہم احسان جتلا کر اپنے احسان پر خود کلہاڑی مار لیں اور اس احسان پر آخرت میں جو ثواب ملنے والا تھا اس کا ضائع کر دیں، بلکہ آخرت میں اس احسان جتلانے پر پکڑ ہوگی، اس لیے کہ احسان کرنے والے کے لیے ثواب ہے اور احسان جتلانے والے کے لیے عذاب ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے نہ ہم کلام ہوں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے اور نہ ان کو پاک و صاف فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ بات 3 بار ارشاد فرمائی تاکہ اچھی طرح تاکید ہو جائے اور اہمیت کے ساتھ یہ بات ذہن میں نقش ہو جائے۔ سن کر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو خائب و خاسر ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 تہبند یا شلوار وغیرہ سخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 2 احسان جتلانے والا، نمبر 3 جھوٹے قسم کھا کر سامان کو فروخت کرنے اور رواج دینے والا۔ مسلم شریف۔ لہذا احسان جتلانے سے بچنا چاہیے اور احسان کر کے احسان کو بھول جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم میں بھی احسان کرنا کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا چینل کو سبسکرائب کرو۔